دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، بلکہ جو ان کے بڑے فوت ہو چکے ہیں، والد فوت ہو چکا ہے، والدہ فوت ہو چکی ہے، دادا فوت ہو چکا ہے یا دادی فوت ہو چکی ہے، تو پھر ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اپنی قربانی نہیں کرتے۔ حالانکہ جو زندہ ہے، صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب بنتی ہے، تو سب سے پہلے اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ جو فوت ہو چکا ہے اس پہ قربانی اب واجب نہیں ہے، اب اس پہ قربانی لازم نہیں ہے۔ اس کی زندگی کے اندر اگر وہ صاحب نصاب تھا تو قربانی واجب تھی، اس نے اگر کی ہوگی تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس کا واجب ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے قربانی نہیں کی تھی تو نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ اب آپ قربانی کریں، آپ کی قربانی کی وجہ سے وہ گناہ اس کا ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کی قربانی کر کے اپنی قربانی چھوڑ رہے ہیں، اپنی قربانی چھوڑنے کی وجہ سے آپ گنہگار ضرور ہوں گے۔ ہاں، اس کا طریقہ کار آسان ہے، آپ انہیں ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں قبر میں فائدہ ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا حصہ رکھیں، قربانی اپنی کریں، لیکن نیت یہ کریں کہ یا اللہ جو میں نے قربانی کا حصہ رکھا ہے، یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں، اس کا اجر و ثواب میرے ابا کو عطا کر، میری اماں کو عطا کر، میرے بھائی کو عطا کر، میرے بڑے کو عطا کر، میرے چچا کو، جو بھی فوت ہو چکا ہے اس کی نیت کرے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ یہ اس کو ثواب پہنچ جائے گا اور اسے بھی ڈبل ثواب ہوگا، ایک ثواب بخشنے کا ثواب ہوگا، دوسرا خود قربانی کرنے کا ثواب ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ، اہم فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے واجب ساقط ہو جائے گا، واجب اتر جائے گا، یہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا، اب واجب بھی اتر گیا اور اس کا جو مفاد تھا وہ بھی اسے حاصل ہو جائے گا۔